بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مرزا محمد علی انجینئر صاحب جو ہیں یہ ایک رافضی شخص ہیں اور یہ سنیت کے لبادے کے اندر شیعیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، شیعیت کو فروغ دے رہے ہیں۔ اب ان کے جو مقلدین ہیں، مریدین ہیں، ان کے جو فالورز ہیں وہ اس بات پہ خوش ہیں، اس خوش فہمی کا شکار ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب جتنے بھی قرآن و حدیث کے ریفرنس دیتے ہیں، حوالے دیتے ہیں، وہ سارے کے سارے بالکل صحیح ہوتے ہیں، تو لہٰذا مرزا صاحب غلط نہیں ہیں، وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ اس بات پہ وہ خوش ہیں اور اسی وجہ سے وہ ان کے پکے مقلد بنے ہوئے ہیں۔ تو آئیے آج مرزا صاحب کے جتنے بھی ریفرنسز ہیں تو ریفرنسز کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں۔ اب مرزا صاحب کا جو طریقہ واردات ہے وہ دو قسم کا ہے۔ سب لوگ جو بھی مرزا صاحب کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں وہ ان کا طریقہ واردات سمجھ لیں۔ مرزا صاحب کی واردات کے جو طریقے ہیں وہ دو ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ مرزا صاحب بعض اوقات ریفرنس دیتے ہیں لیکن اسی مقام پہ وہ حدیث نہیں ملتی۔ ریفرنس دیتے ہیں لیکن وہ ریفرنس بالکل صحیح نہیں ہوتا، وہ جو ریفرنس دیتے ہیں اسی مقام پہ وہ جو حدیث بتا رہے ہوتے ہیں وہ حدیث وہاں سے نہیں ملتی۔ نمبر ایک، یا تو جھوٹ بول کے غلط قسم کا ریفرنس دیتے ہیں۔ نمبر دو، یا پھر ریفرنس بالکل ٹھیک دیتے ہیں، حدیث کا حوالہ بالکل ٹھیک دیتے ہیں اور حدیث کا جو مفہوم ہوتا ہے اس کو تبدیل کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اب لوگ جو سادہ لو قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو خوش ہو جاتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، حدیث کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں مرزا صاحب نے تو بالکل ٹھیک بتایا، وہی حدیث یہاں پہ موجود ہے۔ لیکن حقیقت کے اندر مرزا صاحب حدیث کے اندر ڈنڈیاں لگاتے ہیں، حدیث کا معنی، مفہوم، تشریح تبدیل کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو آئیے آج مرزا صاحب کی دو احادیث کا جائزہ لیتے ہیں کہ جن کے اندر مرزا صاحب نے ڈنڈیاں ماری ہیں، حدیث کا جو مفہوم تھا اس کو تبدیل کیا ہے اور واضح طور کے اوپر انہوں نے حدیث کا مفہوم تبدیل کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے حوالے سے چونکہ یہ رافضی ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو کمزور کرنا چاہتا ہے، تو کمزور کرنے کے لیے یہ شخص حدیث کو تروڑ مروڑ کے پیش کرتا ہے۔ ذرا آپ اس کا یہ کلپ سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا وصی کسی کو بنا کے جاتے پولیٹیکلی کس کو بناتے؟ انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ ابو بکر کو بناتے ہیں۔ پوچھا اس کے بعد، کہا کہ عمر کو۔ پوچھا اس کے بعد تو کہا کہ ابو عبیدہ ابن جراح کو۔ یہ حضرت اما عائشہ خود کہہ رہی ہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں میرے باپ کو بنا کے گئے، مجھ سے سوال کیوں کرتے ہو؟ یہ جو حدیث مرزا صاحب نے بیان کی ہے صحیح المسلم کی حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یہ حدیث صحیح المسلم کے اندر 6178 نمبر ہے۔ اگر آپ اس حدیث کو پڑھیں گے تو مرزا صاحب سب سے پہلے اس حدیث کو کیا بتاتے ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے بعد کسی کو خلیفہ بناتے، پولیٹیکلی کسی کو خلیفہ بناتے تو آپ کے خیال میں کس کو بناتے؟ تو کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچ کے فرمایا کہ میرے خیال میں میرے بابا ابو بکر کو۔ تو انہوں نے پھر پوچھا تو اس کے جواب میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضرت عمر کو۔ تو اس کے بعد پوچھا گیا تو فرماتی ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح کو۔ اب مرزا صاحب کا انداز بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ سوچ کے بڑے احتیاطی طور پہ انہوں نے جواب دیا، حالانکہ حدیث کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آئیے آج آپ کو یہ حدیث میں ٹھیک طریقے کے اوپر آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو حدیث کے الفاظ سنا کے آپ کو حدیث کا مفہوم بتاتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستخلفا لو استخلفہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کرتے تو کس کو کرتے؟ اگر کسی کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کرتے تو کس کو کرتے؟ مستخلفا لو استخلفہ، تو یہاں پہ مرزا ایک ڈنڈی یہ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ پولیٹیکلی طور پہ۔ اب چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مسلح امامت والی حدیث موجود ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلح کے اوپر کھڑا کیا، تو لہٰذا یہ شخص تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت کو کمزور کرنا چاہتا ہے، تو اسی لیے یہاں پہ کہتا ہے کہ پولیٹیکلی طور پہ، یعنی کہ یہ تو ثابت ہو چکا کہ امامت جو ہے وہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، مسلح امامت جو تھا وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے اندر ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دے دیا تھا۔ تو پولیٹیکلی طور پہ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں مرزا صاحب سے یا ان کے جتنے بھی فالورز ہیں، وہ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ کون سے لفظ کا معنی پولیٹیکلی ہے؟ پولیٹیکل خلیفہ جو ہے یہ کون سے لفظ کا معنی ہے؟ پولیٹیکل جو انہوں نے معنی کیا ہے یہ کون سے لفظ کا معنی ہے؟ مرزا صاحب کو چیلنج ہے، نمبر 1 یہ ڈنڈی مارتے ہیں، اور نمبر 2 کیا ڈنڈی مارتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے جواب میں کیا کہا کہ میرے خیال میں حضرت ابو بکر کو، کس کو خلیفہ بناتے؟ میرے خیال میں حضرت ابو بکر کو، حالانکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ فقالت ابو بکر، میرے خیال پتہ نہیں کون سے لفظ کا معنی ہے، فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ اس کے بعد لوگوں نے سوال کیا کہ اس کے بعد کس کو خلیفہ بناتے؟ تو فرمایا کہ عمر کو۔ تو انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کس کو خلیفہ بناتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو عبیدہ ابن جراح کو رضی اللہ تعالی عنہم۔ اب یہاں پہ مرزا اس حدیث کے اندر کیسے ڈنڈی مارتا ہے؟ پہلی تو یہ کہ پولیٹیکلی طور پہ خلیفہ، ان کی خلافت کو کمزور کرنے کے لیے، کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ مسلح امامت اگر دے دیا ہے تو پولیٹیکلی طور پہ بھی وہی ہے، نہیں، خلافت کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ اب آگے جا کے میرے خیال میں کہتا ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی کہ میرے خیال میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ یہ شخص بہتان باندھتا ہے، الزام تراشتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے خیال میں، حالانکہ کسی کے بارے میں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے خیال میں۔ فقالت، حدیث کے الفاظ صریح ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابو بکر، پھر عمر، پھر ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہم۔ کہیں پہ بھی میرے خیال میں یہ ایسی لچک یا سوچ بچار یا ایسا جیسی یہ ایکٹنگ کر رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نمبر 1 اس حدیث کے اندر یہ واضح طور پہ ڈنڈیاں لگا رہا ہے۔ اب آئیں آپ کو صحیح البخاری والی جو حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے، وہ ذرا سماعت فرمائیں مرزا سے، پھر انشاءاللہ ہم آپ کو جو صحیح حدیث ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4460 نمبر۔ اما عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری گود میں ہوئی ہے، آپ نے کسی کے لیے کوئی خلافت کی وصیت نہیں کی۔ اب یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ 2741 نمبر حدیث ہے کہ جس کے بارے میں مرزا کہتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی۔ میرے حجرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی، حالانکہ یہ اس کا واضح طور کے اوپر دجل ہے۔ آئیے آپ کو اصل حدیث سنواتے ہیں۔ اصل حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ذکروا عند عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے تذکرہ کیا گیا۔ کیا تذکرہ کیا گیا؟ کہ ان علی رضی اللہ تعالی عنہما کان وصیا، کہ علی رضی اللہ تعالی عنہما جو تھے وہ وصی تھے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی ان کے بارے میں خلیفہ ہونے کی۔ جب ان کے سامنے یہ بات کی گئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں متی اوصی الی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کب کی تھی؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف فرما تھے، آپ کا جو سر مبارک تھا وہ میری گود میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشت منگوایا، اور جب تشت منگوایا تو اچانک سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روح تھی وہ پرواز کر گئی، یعنی کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فما شعرت انہ قد مات، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کب نکلی، آپ کب فوت ہوئے ہیں، یعنی کہ گود میں سر تھا، اچانک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو فرماتی ہیں کہ فمتی اوصی الی، یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب وصیت کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔ اب یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی۔
حالانکہ یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی، علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی، بجائے وہ شخص کہہ رہا ہے کہ حضرت ابوبکر کے سمیت کسی بھی صحابی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں کی۔ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث تھی اس کو یہ شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں فٹ کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ جو اس کے مقلدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کا ریفرنس تو بالکل ٹھیک ہوتا ہے، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ مطلق طور پہ جاہل لوگ ہوتے ہیں، وہ سنتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور یہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اور وہ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مرزا صاحب کا تو بڑا علم ہے، یہ تو بڑے مجتہد ہیں، یہ بڑے فقیہ ہیں، یہ کوئی بڑے امام اور مدبر ہیں، حالانکہ اس بیچارے کے پلے تو ہے کچھ نہیں، یہ کسی عالم یا کسی طالب علم کے سامنے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا اور ایسی غلط قسم کی تشریحات کرتا ہے، دھوکہ دہی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ تو بہرحال اس کی جو احادیث کی تشریحات تھیں اس سے یہ بات واضح طور پہ سمجھی جا سکتی ہے کہ مرزا محمد علی انجینئر جو ہے یہ پکا ٹھکا رافضی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔